السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو ہمارا 7 لیکچر تھا تو ہم نے وہ یہاں پر اینڈ کیا تھا، تو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ می ٹو لسٹنگ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ می ٹو لسٹنگ کیا ہوتا ہے؟ می ٹو لسٹنگ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پروڈکٹ کے ساتھ لسٹ بنائے، ایسی پروڈکٹ کے ساتھ، مطلب کہ وہ کوئی اور بھی امیزون پر بیچ رہا ہو، مطلب کہ ایک پروڈکٹ ہے اور وہ امیزون پر 10 یا 20 بندے اور بیچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ جب آپ اس کو بھیجیں گے تو اس کے ساتھ آپ می ٹو لسٹنگ کریں گے۔ لیکن جب ایک ایسی پروڈکٹ جو آپ امیزون پر فرسٹ ٹائم سیل کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک پروڈکٹ جو امیزون پر ہے نہیں اور آپ اس کو لسٹ کر رہے ہیں فرسٹ ٹائم، تو وہ پھر جو ہے نا وہ آپ کو نیو لسٹنگ بنانی ہوگی۔ می ٹو لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیار لسٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ صرف آپ نے می ٹو کرنا ہے، اس کے ساتھ صرف آپ نے اٹیچ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور نیو لسٹنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ نے سب کچھ نیا دینا ہوتا ہے، مطلب کیا اس کی پکچر، اس کے ٹائٹل، ڈسکرپشن، وہ سب کچھ آپ نے نیو دینا ہوتا ہے۔ می ٹو لسٹنگ میں ہوتا ہے شپ فرام امیزون اینڈ سولڈ بائی امیزون۔ جب شپ اور سولڈ دونوں میں امیزون کا نام آئے تو سمجھ لینا کہ یہ جو ہے امیزون خود سیل کر رہا ہے۔ لیکن اگر شپ فرام ادر، مطلب کہ ایک جو ہے ایک اسٹور کا نام ہے، ادرس کا میں نے اسی لیے کیونکہ اسٹور یا برانڈ کا نام ہو سکتا ہے، تو وہ جو شپ فرام ادر ہوتا ہے اور سولڈ بائی امیزون ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون جو ہے وہ FBA ہو رہا ہے۔ لیکن جب ایک پروڈکٹ میں اسٹور کا نام، اوپر بھی اسٹور کا نام ہو، نیچے بھی اسٹور کا نام ہو، تو مطلب یہ کہ وہ جو ہے FBM کر رہا ہے۔ لیکن اگر اوپر جو مطلب جب برانڈ دونوں جگہ پر برانڈ کا نام ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے برانڈ سیل کر رہا ہے خود۔ تو می ٹو لسٹنگ میں یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے FBA اینڈ FBM۔ شپ فرام امیزون جو ہو گیا، وہ تو شپ فرام امیزون جب آ جائے کسی بھی جگہ پر تو سمجھ لینا کہ یہ جو ہے یہ پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس سے کسٹمر تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر شپ فرام ادرز مطلب کہ جو بھی ہوا تو پھر وہ یا اسٹور کا نام ہو گیا تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ FBM کر رہا ہے۔ ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر شپ فرام ہول فوڈ مارکیٹ، سولڈ بائی ہول فوڈز مارکیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے FBM کر رہا ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر یہ جو ہے اسٹور کا نام ہے، کسی اسٹور کا نام ہے، لیکن اسٹور کیا ہے وہ برانڈ خود بیچ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، ہول فوڈز مارکیٹ، یہ برانڈ کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ برانڈ سیل کر رہا ہے خود۔ تو جب ایسے پروڈکٹ ہو جس کو برانڈ خود سیل کر رہا ہو تو اس طرح پروڈکٹس کو ہم اس کے ساتھ می ٹو لسٹنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی سیلز جو ہے وہ زیادہ تر برانڈ سے ہوتی ہے، ہم سے پھر سیلز نہیں ہوتی اس کی۔ اس کے بعد آتے ہیں نیو لسٹنگ میں۔ نیو لسٹنگ جو ہے یہ مطلب کہ ہم نئی لسٹ بنا رہے، کسٹمائزیشن ان پروڈکٹ وہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہم خود کرتے ہیں۔ PPC کمپین یہ ہو گیا، یہ دو جو ہے یہ پروکسی مارکیٹنگ، یہ دو جو ہے یہ دو طریقے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے۔ یہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ دو طریقوں سے ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں امیزون پر، کیونکہ وہ پروڈکٹ نئی ہوتی ہے، نیو پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم فرسٹ ٹائم سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سیلز بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی جو ہے ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی سیلز زیادہ آ سکے۔ کیونکہ جب بھی ہم ایک سٹور بھی اوپن کرتے ہیں یا گلی محلے میں بھی جب ہم یہ ایک یا ریسٹورنٹ اوپن کرتے ہیں تو پھر اس کی سب سے پہلے ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ جب ایک اسکول کالج بھی اوپن کرتے ہیں اس کی کارڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکول کھلا ہے، تو اسی طرح ایڈورٹائزمنٹ جو ہے سب سے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے میک منی آن امیزون۔ امیزون پر پیسہ بنانے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، 3 طریقوں سے ہم امیزون پر ارننگ کر سکتے ہیں۔ امیزون ایفیلیٹ مارکیٹ۔ امیزون ایفیلیٹ مارکیٹ یہ ہے کہ امیزون کی ایک چیز ہے وہ آپ کسی اور مارکیٹ پہ، مطلب کہ فیس بک پر آپ ڈال لیتے ہیں اور وہاں پر ایک کسٹمر آپ کو مل جاتا ہے اور امیزون سے آپ وہ چیز بائی کر کے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے امیزون سے ارننگ کرنے کا، کیونکہ وہ جو ہے فیس بک پر جو فیس بک کے مارکیٹ پلیسز جو ہے اس پہ اس پہ جو ہے اس طرح پروڈکٹس جو ہے وہ بہت آسانی سے بک سکتے ہیں
اور بہت سے لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ جو فیس بک کے ایکسپرٹس ہے، فیس بک کے مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں، تو وہ امیزون سے اس طرح طریقوں سے ارننگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ۔ ورچوئل اسسٹنٹ وہ ہوتا ہے مطلب کہ ایک کورس آپ نے کر لیا لیکن آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے نہیں، تو آپ کیا کریں گے، آپ کسی اور کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رن کریں گے، کسی اور کا اکاؤنٹ چلائیں گے، اس پر کام کریں گے۔ تو جو کسی اور کا اکاؤنٹ جو چلائیں گے نا، تو آپ کو وہ پھر جو ہے اس پہ مارجن دے گا، مطلب کہ آپ کو $300 یا $400 جو ہے وہ آپ کو پر منتھ دے گا۔ تو اس طرح جو ہو گیا، آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی لیکن آپ اس کے لیے کام کر رہے، تو یہ ہو گیا ورچوئل اسسٹنٹ۔ امیزون کنڈل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ امیزون بزنس ماڈلز۔ امیزون بزنس ماڈلز میں ہمارے پاس 4 ماڈلز ہے۔ امیزون ہول سیل ہے، پرائیویٹ لیبل ہے، ڈراپ شپنگ ہے، آن لائن ریٹیل آربیٹراج، آن لائن آربیٹراج جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو امیزون ہول سیل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ ڈیٹیل سے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل۔ پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک برانڈ ہے، آپ نے بنا لیا، نیا برانڈ ہے جو پہلے ہے نہیں، پہلے امیزون پر نہیں تھا، پہلے کہیں بھی نہیں تھا، آپ نے ایک برانڈ بنایا، اس کو آپ نے سیل کیا، امیزون پر سیل کیا، کسی اور جگہ پر سیل کیا، لیکن امیزون پر جب آپ سیل کریں گے تو اس کا جو پرائیویٹ لیبل آتا ہے، اس کی آپ پراپر جو ہے لسٹنگ کریں گے، اس کی جو ہے آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، اس کا سب کچھ آپ نے جو ہے خود کرنا ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل مطلب، اور اس کی آپ نے کسی اور کو اجازت بھی نہیں دینی ہوتی کہ وہ سیل کرے اس کو، کیونکہ سٹارٹ میں آپ خود سیل کرنا چاہیں گے اس کو۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون پر لسٹ کرتے ہیں، لیکن امیزون پر وہ ہے $30 کا، اور آپ کو کسی اور جگہ پر وہ ملتا ہے $20 کا، مطلب کہ ای بے یا والمارٹ پہ آپ کو $20 کا ملتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ امیزون پر می ٹو لسٹنگ کر کے اس کی لسٹ بنائیں گے، اور ادھر سے پھر جب آپ کو آرڈر آئے گا تو آپ نے آرڈر جب آپ کو آ جائے گا تو آپ نے ای بے یا والمارٹ سے جہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہو تو اس سے آرڈر کر کے، اور جو امیزون پر آپ کو آرڈر آئے اس کی ڈیٹیل دے کر، مطلب کہ ایڈریس وہاں کا دے کر، اور آپ نے ای بے سے وہ شپ کر دینی ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ کا مطلب کسی اور ویب سائٹ سے چیز آپ نے خریدنی نہیں ہے، لیکن جب آرڈر آ جائے تب آپ نے خریدنی ہے۔ اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کم لگتی ہے، ہول سیل پہ زیادہ لگتی ہے۔ آن لائن آربیٹراج جو ہے یہ ڈراپ شپنگ کی طرح ہے، لیکن اس میں آپ نے پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے، اس میں آپ نے پروڈکٹ کو خریدنا ہے پہلے، اور ڈراپ شپنگ میں آپ نے پروڈکٹ کو نہیں خریدنا۔ تو ڈراپ شپنگ اس لیے کم پیسوں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ جو اس میں پروڈکٹ خود نہیں خریدنا نہیں ہوتا، پہلے جب آرڈر آ جائے تب خریدنا ہوتا ہے، لیکن آن لائن آربیٹراج میں آپ نے پروڈکٹ پہلے خریدنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو اگر جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا دیجیے گا۔ تھینک یو۔